جی میں ساتھ ہوں۔ عامر صاحب کتنا دیر پر اور مؤثر ثابت ہوگا؟ جس طرح نوید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی کیا ہے، پھر جو اسرائیل نے ظلم ڈھائے اس کا کون حساب دے گا، اسرائیل کی نیچر دیکھتے ہوئے کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی اس معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ حل کیا ہے وہ کوئی بتا دے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اسرائیل نے امریکہ نے ہمیشہ مل کے گیم کھیلی اور ہمیشہ اسے توڑا، لیکن کیا ہم صرف اس بنیاد پہ امن کی طرف جانے والی کسی کوشش سے پیچھے ہٹ جائیں؟ جو نسل کشی جاری تھی کیا ہم نے باتوں سے روک لیا اسے، یا پاکستان میں مظاہروں سے روک لیا، یا جو سیاسی جماعتیں بیانات داغتی ہیں ان سے ہم نے روک لیا؟ نہیں۔ لیکن اگر عملی طور پہ کوئی کوشش ہو رہی تھی اور اس میں پاکستان کا ایک حصہ بنتا نظر آیا جس میں ہم شامل ہوئے، تو کیوں ہم پیچھے ہٹ جائیں اس سے؟ ہمارے وزیر اعظم نے جس طریقے سے صدر ٹرمپ کی تعریف کی، ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید کرنے والے کہ بڑے خوش آمدید ہیں فلانا ہے، بھائی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا کی بینڈ بجا رہے ہیں مسلسل صدر ٹرمپ۔ جب ذکر ہوتا ہے چھیڑ بنا دی ہے 7 طیارے گرانے کی، تو ہمیں اپنے دشمن کے مقابلے میں کس کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ چلے جائیں، اسرائیل کے ساتھ چلے جائیں، یا ہم وہاں جائیں جہاں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا ایک راستہ بن رہا ہے؟ اعتبار اور بے اعتباری حیثیت میں اختیار تو آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں مظلوموں کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ تو پاکستان نے وہ کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل کو وہ کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے یاد کر رہے ہیں، سلام بھجوا رہے ہیں، وزیر اعظم کو موقع دے رہے ہیں پوڈیم پہ آنے کا۔ کیا یہ آج سے 4-5 سال پہلے، 3 سال پہلے یہ ہماری تھی کیفیت؟ ہم امریکہ کے ساتھ بالکل تعلقات پہ 0 پہ تھے۔ 5 سال میں صدر ٹرمپ پہلے ہمیں دوغلا کہہ کے گئے جب اپنا پہلا ٹرنیور تھا، اور آج ہماری وہ تعریف میں بالکل رطب اللسان ہے۔ تو ایسے مواقع جو سفارتکاری میں پاکستان کو نمایاں کرنے کا موقع ملے، فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کا موقع ملے کہ ان کی نسل کشی رکے، میرے خیال میں اس سے اچھے نادر مواقع ہمیں نہیں ملے، چاہے وہ اقوام متحدہ کے UN سائیڈ لائن اجلاس میں تھا، وہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں تھا، یا اب مصر میں تھا۔ تو پاکستان کے اوپر بالکل ہم ہر وقت چڑھے رہتے ہیں اپنی حکومتوں پہ، اپنے لوگوں پہ، ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس قیادت سے، کس تدبر کے ساتھ آپ ایک راستے پہ آئے ہیں جس میں فلسطینیوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں کوششوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، باقی وقت بتائے گا۔ یہ میں نے بھی کہا، ساری دنیا کہتی ہے اسرائیل بے اعتبار ہے، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اگر امن کی کوششوں میں ذرا بھی کامیابی ہوتی ہے، فلسطینیوں کو جن کو خوراک کے لیے ترسا دیا گیا تھا وہاں کھانے پک رہے ہوں، وہاں پہ لوگ خوشی منا رہے ہوں، تو اس خوشی میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ صحیح جی ایاز صاحب۔ وہ عامر کہا کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے گیٹ نمبر 4 پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب کے چاہنے والوں کو مبارک ہو کہ یہ قبضہ اب بہت دور تک چلا گیا ہے، وہ صرف گیٹ نمبر 4 تک نہیں رہا، وائٹ ہاؤس تک پہنچ گیا ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ نے ان کو وہاں انوائٹ کیا خطاب کرنے کے لیے، فیلڈ مارشل کہا کہ وہ میرے فیورٹ ہیں، دنیا کا بہترین ان کو فیلڈ مارشل قرار دیا، اور ان سے کہا کہ جا کے اسلام بھی دڑا میرا، تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں تھوڑی ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، اتنا مطلب اتنے تھوڑے عرصے میں قبضے کو یہاں سے امریکہ تک بڑھا لینا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں ایسے نہیں چھوٹا قائد کہا کرتا انہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے جو کر رہے ہیں۔ باقی یہ معاہدہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم ظاہر ہے براہ راست فریق تو اس طرح سے نہیں تھے، اس میں عرب ممالک بنتے ہیں براہ راست فریق، اس کے باوجود اگر ہمیں موقع ملا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے ضائع نہیں کیا۔ اور ٹرمپ کے ساتھ جس طرح پیار کی پینگیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک ادھر تو حسد اور جلن کی آگ جلی ہے انڈیا میں، وہ نریندر مودی کو تانے دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی تم کدھر ہو، وہ مائی بیسٹ فرینڈ کہا کرتے تھے، وہ بیسٹ فرینڈ آج کل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس حساب سے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی وکٹری ہے، لیکن اسرائیل پہ بالکل ٹھیک بات ہے، اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس نے آج بھی فلسطینی شہید کیے ہیں، کیونکہ جب آپ نے گارنٹی صرف یہ دی کہ اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے، اور فلسطین کی تو ظاہر ہے اس میں اس طرح سے ہے نہیں، اسرائیل جب چاہے گا وہ وہاں فائرنگ بھی کرے گا، لوگوں کو شہید بھی کرے گا۔ اس سے آپ دیکھیں ٹرمپ وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ نیتن یاہو کو جتنا اسلحہ چاہیے تھا اس نے جب مانگا، جس اسلحے کا مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی دیا اس کو، یعنی کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میں اس میں پورا وہ حصے دار تھا، میں سہولت کار تھا، جتنے فلسطینی شہید ہو رہے تھے
وہ میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا، اس میں سارا کچھ دے رہا تھا. اس کے باوجود بات وہی ہے نا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا تھانے دار جب آپ کو طلب کر لیتا ہے تو کیا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اس کی طلبی پہ آپ نہ جائیں؟ آپ نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو کسی اور طریقے سے اٹھوا لے گا یا کچھ اور کرے گا آپ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے عزت اسی میں تھی کہ جب تھانے دار نے بلایا اور آپ کو وہ رسپیکٹ بھی دے رہا ہے. مطلب کم ہوتا ہے نا کہ تھانے دار آپ کو کرسی پیش کر دے کہ آئیں یار یہاں بیٹھیں، چائے وائے آپ کو پلا دے، ورنہ تو وہ کھڑا رکھتا ہے وہ تھانے میں بلا کے آپ کو وہ عزتی کرتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے تو آپ کی اچیومنٹ ہے. اور باقی بالکل یہ فیوچر میں پتہ چلے گا اسرائیل کس حد تک اس کی پاسداری کرے گا. اور ظاہر ہے اس کے پاس بہانے تو رہیں گے نا، کیونکہ میری تو سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ دے رہا ہے اور یہ معاہدہ بھی دے رہا ہے، تو فلسطین کی سیکیورٹی تو اس طرح سے کوئی وہ گارنٹی نہیں دے رہا. تو اس لیے وہ جب چاہے گا کچھ نہ کچھ کرے گا. اس لیے اب مسلم ممالک کو بھی یہ میرا خیال ہے وہ جس طرح سے پہلے بالکل لیٹ جایا کرتے تھے، جو ظاہر ہے براہ راست اس کے فریق ہیں، اب انہیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کھڑا ہونا پڑے گا. باقی وہ کہتے ہیں نا چاچو زندہ باد. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل جس طاقت کا جس بے دریک انداز میں استعمال کر رہا تھا اور اس کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، فلسطین کے اندر بھی اور دنیا میں بھی. مطلب یہ ٹھیک ہے آپ اس کا بائیکاٹ کر لو، اس کا بائیکاٹ کر لو، مظاہرے کر لو، جلسے جلوس کر لو، اس سے تو اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا نا. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہاں کے لوگوں کا بھی جو ضرورت تھی نا، جو لوگ مر رہے تھے، ہمیں یہاں بیٹھ کے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کس کرب سے، وہاں فلسطینی جو لوگ تھے کس کرب سے جو ہے نا گزر رہے تھے، کس طرح ان کا جو ہے نا قتل عام ہو رہا تھا، وہ بھوک سے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، لیکن اسرائیل جو ہے ایک بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے ان کو جو ہے نا ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ جس طریقے سے بھی ہوا، اچھے انداز میں ہوا، برے انداز میں ہوا، بس اس وقت ایک ہی راستہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ قتل و غارت گری بند کر دے. کیونکہ آپ میں تو دم نہیں تھا کہ اس کا گریبان پکڑ لو، آپ میں تو دم نہیں تھا اس کا طاقت سے جو ہے مقابلہ کر لو، آپ میں تو یہ بھی دم نہیں تھا کہ آپ فلسطین کے ساتھ جا کے ان کی جو ہے وہ مادی مدد کر لو، اخلاقی مدد کر لیں. اخلاقی مدد تو آپ میری کر لیں، میں آپ کی کر لیتا ہوں، اس سے تو نہ آپ کا پیٹ بھرنا ہے نہ میرا پیٹ بھرنا ہے. اخلاقی مدد سے تو یہ دل کے بلاوے کی باتیں، اخبار میں بیان بڑا اچھا لگتا ہے ہم اخلاقی طور پہ فلانے کے ساتھ ہیں، کیا کرنا بھائی فلسطین کے عوام نے. ان کو عملی مدد کی ضرورت تھی جو دنیا اور خاص طور پہ مسلم امہ ان کو پہنچانے میں قطعی طور پہ جو ہے نا وہ ناکام رہی. یہ ٹھیک ہے اب اس حالات میں تو آپ مہربانی کہہ سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کی کہ انہوں نے بھائی جس طرح بھی معاہدہ کروایا جنگ رکوا دی، وہاں لوگوں کا جو ہے وہ قتل عام جو ہے بند ہو گیا، وہاں پہ جو ہے غزہ کے جو راستے بند ہوئے تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ وہ راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. جو قیدی تھے وہ رہا ہونا شروع ہو گئے، ان کی ویڈیوز جو ہے باہر آ رہی ہیں. تو اب اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کیا تھا، آپشن کیا تھا؟ اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں تھا آپ کے پاس، تو یہی آپشن تھا. تو اس معاہدے پہ تنقید تو آپ اس کو جب اس کے اخلاقی معیارات کا آپ ویٹ کریں، اس کا کوئی تقابلی جائزہ لیں کہ جب آپ بھی چیزوں کو برابری کی سطح پہ دیکھ رہے ہوں، جی جب آپ میں بھی کچھ کرنے کا دم ہو یا کچھ کر رہے ہوں، جب کچھ کر ہی نہیں رہتے تو بس جیسا بھی معاہدہ ہوا جنگ بند ہو گئی، بس ٹھیک ہے، بس شکر ادا کریں، باقی جو لوگ زندہ بچ گئے وہ زندہ بچ گئے، ورنہ وہ بھی مار دیے جاتے تو ہم اور آپ نے کیا کر لینا تھا. 2-4